السلام علیکم ناظرین۔ پشاور شہر کے جنوب میں وزیر باغ کے قریب واقع قبرستان کے بیرونی احاطہ میں ایک شاندار گنبد والا مقبرہ خستہ حالت میں موجود عشق و محبت کی داستان سنا رہا ہے۔ اس مقبرے کے پس منظر سے ایک دورانی بادشاہ کی رومانوی داستان وابستہ ہے۔ ناظرین، اس مقبرے کو بیجو دی قبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ اس بارے میں جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کامنٹ ضرور کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بیجو دی قبر بیگم جان کی ہے، جسے بیجو کہا جاتا تھا۔ یہ مقبرہ اب ایک خستحال برج ہے اور جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس مقبرے سے رومانوی داستان وابستہ ہے، مگر بہت کم لوگ اس سے باخبر ہیں۔ یہ داستان مغل عہد کے اس دور سے وابستہ ہے جب احمد شاہ ابدالی کا بیٹا تیمور شاہ پشاور کا حاکم تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کچھ زیادہ باشعور نہ تھا، اسی لیے جب اسے سلطان ہند نے پشاور بھیجا تو مقامی مفاد پرست طبقہ اس کے گرد جمع ہو گیا تاکہ حاکم سے مراعات حاصل کی جا سکے۔ تیمور شاہ کی ایک بیوی مغل شہزادی تھی۔ اسی کے ہاں حرم میں ایک دوشیزہ کنیز تھی جس کا نام بیگم جان تھا۔ اس کے حسن و جمال اور عقل و ذہانت کی وجہ سے بادشاہ کے دل میں اس سے لگاؤ پیدا ہو گیا۔ بادشاہ کے جلوت و حلوت میں اس کنیز نے مقام حضوری حاصل کر لیا اور دوران حکمرانی بادشاہ اکثر حکومتی معاملات میں اس سے مشورے بھی طلب کرتا رہتا تھا۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ بیگم جان مقامی لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھی اور اس لحاظ سے بادشاہ کو صحیح مشورہ دیتی۔ نتیجتاً مفاد پرستوں کے راستے بند ہونے لگے۔ اس صورتحال کے باعث بیگم جان کے دشمنوں کی تعداد بڑھنے لگی اور بادشاہ کی مغل بیوی اور اس کے خاندان کے لیے تیمور کے ساتھ بیگم جان کی قربت دل میں چبھنے والا کانٹا تھا۔ ناظرین، بیگم جان کی حاکم وقت کے ساتھ انحاص صحبتوں نے ملکہ کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکا دی اور محل کے اندر بیگم جان کے خلاف سازشیں ہونے لگی، مگر قابل ذکر بات یہ ہے کہ بیگم جان کے ساتھ بادشاہ کی اتنی بے پناہ محبت تھی کہ بادشاہ اسے پیار سے بیگم جان کی بجائے بیبو کہہ کر پکارتا تھا، مگر بادشاہ کی مغل ملکہ اور اس کے نوکر چاکر حسد کی وجہ سے اسے بیبو کی بجائے بیجو کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کا نام بیبو کی بجائے بیجو پڑ گیا۔ جب محل میں بیگم جان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہونے لگی تو بیگم جان بھی اس معاملے سے بے خبر نہ تھی۔ وہ اپنی ذہانت اور فہم و فراست کی وجہ سے ہر سازش کے جال میں پھنس جانے سے بچ جاتی تھی اور جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مغل خاندان کے اکابرین بھی تیمور شاہ اور بیگم جان کے درمیان قائم ہونے والے تعلق کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ کو مغل خاندان کے چنگل سے آزاد رکھنے کے لیے بیگم جان اپنی عقل و ذہانت سے مشورے دیتی رہتی تھیں۔ ہوا یوں کہ مغل خاندان کے بااثر لوگوں کی حکمت عملی کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اسی لیے اب ان سب کی خواہش تھی کہ بیگم جان کو اپنے راستے سے ہٹایا جائے۔ مغل اکابرین نے ایک دلالہ کو بادشاہ کی مغل ملکہ کے پاس تعینات کر دیا جو ملکہ کے دل میں بیگم جان کے خلاف نفرت و عداوت پیدا کرتی رہتی تھی۔ ایک طرف ملکہ کی نفرت و عداوت پختہ ہوتی جا رہی تھی اور دوسری طرف بیگم جان اور تیمور شاہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ گئے تھے۔ بیگم جان سر شام ہی دلہنوں کی طرح سج سور کر تیمور شاہ کے روبرو ہوتی تھیں۔ جب یہ اہتمام حد سے تجاوز کر گیا تو ملکہ اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ بیگم جان کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ناظرین، اس مقصد کے لیے ملکہ نے ایک مشروب تیار کیا جس میں زہر ملا دیا اور اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بیگم جان کو تیمور شاہ سے ملنے کے بجائے میرے پاس لایا جائے۔ ادھر بیگم جان اپنے معمول کے مطابق سج سنور کر تیمور شاہ کی جانب جا رہی تھی۔ ملکہ کی کنیزوں نے اسے پیغام دیا کہ وہ ملکہ کے پاس پہنچ جائے۔ بیگم جان ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، مگر پھر جذبہ اطاعت کے تحت تیمور شاہ کی بجائے ملکہ کی طرف چل پڑی۔
ناظرین، ہند کو ادب کے مطابق اس موقع پر ملکہ اور بیگم جان کے درمیان چھوٹا سا مکالمہ ہوا، جس میں ملکہ بیگم جان کو اپنے سامنے دیکھتے ہی چیختی ہے کہ تو مجھے جانتی ہے میں کون ہوں؟ بیگم جان شائستگی سے ملکہ کے آگے تعظیماً جھک کر جواب دیتی ہے کہ آپ میری مالکن ہیں، جس پر ملکہ پھر گرجتے ہوئے استفسار کرتی ہے کہ اور تم؟ جواب ملتا ہے آپ کی کنیز ہوں۔ ناظرین، ہند کو لوک ادب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیگم جان اس وقت موجود تمام خواتین میں سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور یہ خوبصورتی ملکہ کے اعصاب پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ بیگم جان کا تیمور شاہ سے ملنے کے لیے جانے کا یہ انداز دیکھ کر مزید سٹپٹا گئی تھیں اور اس نے بیگم جان سے پھر سوال کیا کہ اگر میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حکم عدولی تو نہیں کرو گی؟ بیگم جان نے کہا کہ ملکہ عالیہ، آپ کا حکم مجھے دل و جان سے عزیز ہے۔ ملکہ نے کہا کہ پھر میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اس پیالے میں پڑے ہوئے مشروب کو پی جا۔ بیگم جان سمجھ گئی کہ اب اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اسے ادراک ہو گیا تھا کہ اس پیالے کے اندر کیا ہے۔ بیگم جان نے خواہش ظاہر کی کہ میں آخری مرتبہ اپنے بادشاہ تیمور شاہ کو ملنا چاہتی ہوں۔ ملکہ نے کہا مل سکتی ہو، لیکن اس پیالے کو پی لینے کے بعد۔ ناظرین، بیگم جان بھی محبت و وفا کی دہلیز پر قربان ہونے کے لیے زہر کا پیالہ صبر و شکر کے ساتھ پی گئیں۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ بیگم جان میں نہ جانے کون سی مخفی قوت عود کر آئی تھی کہ اس نے بڑے ضبط اور تحمل سے اپنے حواس برقرار رکھے۔ وہ تیزی سے نظر باغ کی طرف جا رہی تھی، زندگی کی سانسیں گنی جا چکی تھیں، لیکن وہ اپنے عزم مصمم کی بنا پر تیمور شاہ کے روبرو اس حال میں پہنچی کہ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، آنکھیں تقریباً پتھرا چکی تھیں۔ تیمور شاہ گھبرا گیا اور بیگم جان سے اس بارے میں پوچھا، لیکن نزع کے عالم میں بھی بیگم جان نے محل کا کوئی راز افشاں نہیں کیا اور پھر اپنے محبوب کے سامنے ہمیشہ کی نیند سو گئیں۔ تیمور شاہ بیگم جان کی اس ناگہانی موت پر بہت رنجیدہ ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی اس چہیتی، خوبصورت و باوقار اور ذہین و فتین بیبو کا عالیشان مقبرہ بنوائے گا۔ اس مقصد کے لیے موجودہ وزیر باغ کے قریب جگہ کا انتخاب کیا گیا اور بیگم جان کا مقبرہ تعمیر کرنے کے لیے افغانستان سے خصوصی پتھر منگوائے گئے اور ایک عظیم الشان مقبرہ تعمیر ہوا، جسے تیمور شاہ نے بیبو کا مقبرہ کہا۔ ناظرین، بیگم جان کی وفات کے بعد تیمور شاہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا۔ تیمور شاہ کی وفات کے بعد ملکہ اور دیگر درباریوں نے اپنی انتقام کی آگ کو سرد کرنے کے لیے بیبو دی قبر کو بیجو دی قبر مشہور کر دیا اور اب یہ مقبرہ ایک کھنڈر برج کی صورت میں موجود ہے اور ایک لازوال تاریخی اور رومانوی داستان کی یاد دلاتا ہے۔